امور اختیاری یا کسبیہ میں سے. اسی لیے اہل حق نے جہمیہ پر رد کیا جو ایمان کی حقیقت صرف معرفت بتاتے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ آدمی 1000 معاصی کرے اور کسی بھی چیز کا انکار کرے تو وہ مضر نہیں ہے اور ایسا آدمی جنتی ہے. بزدوی نے نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ نے جہم بن صفوان سے فرمایا اخرج عنی یا کافر. اور دیکھو نا اللہ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اور فرمایا وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا. علامہ قاسم ابن قتلبغہ فرماتے ہیں کہ امام اشعری نے یہاں معرفت مکتسبہ اختیاریہ مراد دی. اشعری سے تصدیق کی ایک دوسری تفسیر نقل کی گئی. فرماتے هو قول النفس غیر انه يتضمن المعرفة ولا يصح دونها. تصدیق نفس کا ایک قول ہے جس کے دامن میں معرفت بھی ہوتی ہے اور بغیر معرفت یہ قول نفس معتبر ہے. ابو بکر ابن الباقلانی وغیرہ نے اس تفسیر کو پہلی تفسیر سے ارجح قرار دیا ہے اس لیے کہ صرف و صرف و تصدیق و تکذیب کا تعلق اقوال سے ہوتا ہے، معرفت ادراک و علم سے نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس تفسیر میں دو باتیں، ایک قول النفس دوسرے معرفت. یہ جو معرفت کی شرط ہے یہ اہل کلام کے مذہب پر ہے، ورنہ محققین کہتے ہیں صرف یقینی تصدیق بدون معرفت کافی ہے، مگر یہ اسی وقت کہا جائے گا جب معرفت سے معرفت مکتسبہ بدلائل کلامیہ مراد ہو، اور اگر معرفت سے صرف اجمال نبی کے دعوے نبوت کے مطابق واقعہ ماننا مراد ہو تو تصدیق یقینی کے لیے یہ امر لازم ہے، بغیر اس کے تصدیق کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد علامہ ابن حمام نے یہاں یہ بات چھیڑی ہے کہ تصدیق و معرفت میں دونوں، تصدیق و معرفت، تصدیق میں قول نفس اور معرفت کی حیثیت کیا ہے؟ قول اصل ہے، معرفت اس کے لیے شرط ہے. کیا دونوں رکن ہیں؟
ابن حمام کی رائے یہ ہے کہ معرفت اور چیز ہے، وہ اسباب قید ہے، اور قول اور چیز ہے، وہ اسباب فعل ہے۔ یہ دونوں ایمان اور تصدیق کے لیے لازم ہے، اور نحو ھذا الکلام۔ پھر اس کے بعد اگر کسی کو معرفت مذکورہ بلا اختیار حاصل ہو جائے تو کیا اس کے بعد صرف مان لینا کافی ہے، یا اس معرفت کو دوبارہ حاصل کرنا پڑے؟ 7 تفتازانی ثانی کی طرف مائل، ابن حمام وغیرہ اول کی طرف۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایمان نام قول لسان ہے۔ یہ محمد ابن کرام سجستانی اور اس کے اتباع کا مذہب ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظاہر سے مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہو، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا باطن سے بھی اقرار کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر باطن سے اقرار کرے تو مومن ناجی ہے، ورنہ مومن غیر ناجی ہے۔ اور بعض غلاط کرامیاں ہیں، ہم تک کہہ دیا کہ بعض سے اقرار نجات کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ منیب ہے، اس لیے کہ ایک صحابی تاریخ ہیں، انہوں نے حضور کا ارشاد نقل کیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، رواہ ابن خزیمہ اور ابن حبان، والمروزی فی زوائد الزہد لابن المبارک۔ اور تیسرا قول یہ ایمان اقرار و تصدیق کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ انہوں نے فقہ اکبر میں یہی لکھا، لیکن فقہ اکبر کے بارے میں یہ اختلاف کہ وہ کس کی تعریف ہے۔ فخر الاسلام بزدوی وغیرہ کی رائے تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تعریف اس صورت میں بات بالکل ظاہر، اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی تعریف نہیں ہے۔ ابن مریم کی تعریف ہے، جو بھی صورت کو امام صاحب کی طرف یہ نسبت ثواب معلوم ہوتی ہے، اس لیے ابن مریم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کو اس کتاب میں جمع کیا، اور خود امام صاحب نے عثمان بتی کو جو رسالہ لکھا ہے اس میں تصریح کی ہے، ایمان تصدیق و اقرار کے مجموعے کا نام ہے۔
اور یہی امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا عقیدہ جمع فرماتے ہیں الایمان تصدیق بالجنان واقرار باللسان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرح والبيان كله حق واهله في اصله سواء وانما التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اور شمس العلماء سرخسی، فخر الاسلام بزدوی، ابو البرکات نصفی اور شیخ الاسلام مرغینانی صاحب ہدایہ کی یہی رائے. ایمان اقرار و تصدیق کے مجموعے کا نام ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام. یہی جمہور امت کا مذہب ہے. ائمہ ثلاثہ اور تمام محدثین اور ظاہریہ اور خوارج و معتزلہ اسی مسلک کے قائل ہیں. اور علماء احناف میں امام ابو یوسف، عبداللہ بن مبارک، ابراہیم بن یوسف الماکیانی کا یہی مذہب ہے اور یہی مذہب حق ہے. پھر اس کے بعد محدث ائمہ ثلاثہ اور محدثین تو کہتے ہیں اعمال ایمان کے اجزائے مکملہ، ان کے ترک سے کمال ایمان متاثر ہوتا ہے. جیسے شاخیں، پتے، پھول، درخت کے اجزاء مکملہ ان کے اندر کمی آنے سے کمال شجر میں کمی آتی. شجر مخصوص نہیں ہوتا. اور یہ بات حضور کے ارشاد گرامی الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. رواہ مسلم سے ظاہر ہے واصلہ فی البخاری. خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں تارک اعمال خارج از ملت ہے. پھر خوارج تو ہر مرتکب معصیت کو کافر کہتے ہیں اور معتزلہ مرتکب کبیرہ کو ملت سے خارج قرار دیتے اور فاسق کہتے ہیں اور منزلتم بین المنزلتین کے قائل ہیں. یعنی ایمان و کفر کے مابین ایک تیسرا درجہ فسق کا. لیکن آخرت میں انجام کے اعتبار سے فاسق و کافر مخلد فی النار میں دونوں کا درجہ ایک.
تو اعمال کو رکن ایمان کہتے ہیں. یہی ابن حزم اور سعد تفتازانی کے کلام سے معتزلہ کا مذہب معلوم ہوتا ہے. ابن حمام نے ان سے نقل کر دیا کہ اعمال شرط ایمان، جو بھی صورت ہو تارک عمل مخلد فی النار ہے اگر اس کے ترک پر گناہ کبیرہ مرتب ہوتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی اصل تصدیق ہے، انہوں نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے استدلال کیا اور ساتھ ہی ساتھ لغت کو سامنے رکھا. لغت کی بات تو ابھی آ چکی. دلائل قرآنیہ 5 قسم. نمبر 1 وہ آیات جن میں عمل کو ایمان پر حق کیا گیا، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. عطف دلیل مغایرت. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں یہ عطف استعفا و استقصاء کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی جب ایمان سے صرف تصدیق مراد لے لیتا، اعمال کو اس میں داخل نہ مانتا، اس لیے اس توہم سے بچانے کے لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھی کہہ دیا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس جواب کی ضرورت. اگر کسی جگہ عطف کیا گیا تو یہ عطف مغایرت حقیقیہ پر مبنی نہیں، بلکہ یہ صحیح ایسی ہی مغایرت جیسے بنیاد اور دیوار میں ہوتی ہے. کوئی مکان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دے نیچے بنیاد و اساس ہے، نیو ہے، اس کے اوپر دیوار. اصل الدار الاساس والجدار. اب کوئی یہ کہنے لگے صاحب جدار کو اساس پر کر دیا گیا لہذا دونوں مغایرت. یہ مغایرت اعتباری ہے. نمبر 2 وہ آیات ہیں جس میں عمل کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا، جیسے ارشاد وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان سے مراد تصدیق ہے، اور تصدیق کو درجہ شرط میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کی اصل اور بنیاد ہے. اسی پر عمارت کی ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی اور قلعہ تعمیر ہوتا، بغیر اس کے عمارت کیوں نہیں کھڑی ہوگی. جیسے درخت کے اندر اصل جڑ ہوتی ہے، جڑ نہ ہو تو درخت کیا کھڑا ہوگا. نمبر 3 وہ آیات ہیں جس میں ایمان کے ساتھ عمل کا مطالبہ کیا گیا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی نام بچنے کا بچنے کی صورت یہ
کہ جن باتوں کا حکم ہے وہ کرو، جن باتوں سے روکا گیا ان سے بچو۔ اس کا جواب یہ کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی مدرس طلبا کو کسی بنیادی امر کی طرف توجہ دلائے اور اس کے ساتھ مکملات کا بھی مطالبہ کرے، کہنے لگے بھائی دیکھو نماز کا اہتمام کرنا، اور فرض کے پڑھ کے نفلوں کا بھی اہتمام کرنا، تو مقصد فرض کی اہمیت کو بتانا یہ نہیں ہے کہ نفلیں فرض کے علاوہ ہیں اور نماز نہیں۔ نماز فرض کا اہتمام کرو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور نفلوں کا مطالبہ مکمل کی حیثیت سے۔ اور نمبر 4 وہ آیات ہیں جن ایمان کے ساتھ معصیت کو مقرون کیا گیا، جیسے ارشاد و انفاع فتان من المؤمنین قتلوا فاصلحوا بینہم، اگر مومنین کے دو طوائف باہم قتال کر لیں تو صلح کرا دو۔ اور ظاہر ہے کہ قتال معصیت میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن فسوق و قتالہ کفر، اور آدمی اپنی اور چیز اپنی ضد کے ساتھ مجتمع نہیں ہوا کرتی ہے، لہذا ایمان معصیت کے ساتھ جو ضد اعمال جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان اصلی مراد اور اعمال ایمان فرعی ہے، مکملات ایمان۔ 5ویں دلیل وہ آیات جن میں ایمان کا محل قلب بتایا گیا، جیسے اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان یا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم یا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہاں بھی جواب یہ ایمان اصل ایمان کا محل بتایا گیا اور اعمال فرع ایمان۔ اسی طرح وہ حدیثیں ہیں جن سے ایمان و اعمال اسلام میں فرق معلوم ہوتا ہے، جیسے حدیث جبرائیل ایمان کی حقیقت تصدیق امور مخصوصہ اور اسلام کی حقیقت اعمال مخصوصہ بیان کی گئی، یا اسامہ کے قصے میں ہے جب انہوں نے مرداس فدق کو قتل کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی، کہنے لگے کہ انما کان متعوذا، حضور نے فرمایا اللہ شقق کا نکل دی۔ اسی طرح سے امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے انس سے ایک روایت نقل کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان فی القلب والاسلام علانیہ۔ اور اسی طرح ایک روایت میں خمس من جاء بہن مع الایمان دخل الجنہ، رواہ الطبرانی۔ مگر یہ سب نصوص ایمان اصلی سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ مغایرت اعتباری۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اعمال ایمان میں داخل ان کی دلیل وہ تمام ہی نصوص ہیں جو ایمان کی کمی زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، جن کو مصنف نے آگے ذکر کیا، اور وہ 8 آیات یہ کمی اعمال کی کمی پر متفرع ہوتی۔ اسی طرح سے وہ تمام احادیث ہیں جن میں اعمال کو ایمان کہا گیا، جیسے ابن عمر کی حدیث میں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان رواہ البخاری مسلم۔ یا اسی طرح سے ابن عباس کی حدیث ہے جس میں وقت عبد القیس کے تذکرے میں اعمال کو ایمان کی شرح قرار دیا گیا۔ یا مسند احمد کی ایک روایت ہے البزازۃ من الایمان، یا شفاعت کی وہ نصوص ہیں جس میں ایمان کے درجات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سب نصوص ایمان کے اندر اعمال کے داخل ہونے کے دلائل ہیں۔ جو لوگ اعمال کو داخل نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اعمال پر ایمان کا اطلاق مجازن کیا گیا، اس لیے کہ وہ ایمان کے توابع ہیں یا اس کے آثار ہیں۔ ایمان کے توابع ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے شاخ اور پتے درخت کے توابع ہیں، اور آثار کا مطلب یہ ہے جیسے روشنی سورج کے آثار میں سے، گرمی آگ کے آثار میں سے ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سورج ہے، یہ آگ ہے، یا اس کے مقتضیات میں سے۔ جب آدمی ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمل بھی کرے، لیکن جمہور کہتے ہیں جب نصوص میں صراحتاً اعمال کو ایمان کہا گیا ہو تو اس کو مجاز پر محمول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجاز پر محمول کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے منفیہ کی ترک اعمال سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جمہور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دعوے کی ضرورت تو اس وقت ہے جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ فقدان اعمال فقدان ایمان کا سبب ہے، حالانکہ نصوص سے معلوم ہوتا کہ فقدان اعمال سے کمال ایمان مفقود ہوتا ہے، اصل ایمان مفقود نہیں ہوتا۔ پھر میں شروع کروں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى حافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه نفعنا بعلمه شرنا في ذنوبه قال كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ حدیث نبی کو اس کی وضاحت کی وجہ سے ترجمہ بنا دیا اور آئندہ ان الفاظ سے آ رہی ہے۔
وهو قول وفعل من قبیل عطف اللازم علی الملزوم، اس لیے جو 5 چیزیں ذکر کی گئیں وہ قول و فعل کی قسم سے ہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ یہ عطف تفسیری ہے بصورت اجمال، پھر اسی طرح بخاری کے عام نسخوں میں قول و فعل واقع ہوا، اور کشمہنی کے نسخے میں قول و عمل، اور یہی لفظ محدثین کرام کے مشہور و معروف ہے، اور اس کا مشہور مطلب یہ ہے کہ ایمان قول و عمل سے مرکب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے 4 معنی بیان کیے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے قول و عمل ایمان کے مساعد اور مقویات، اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا کہ ایمان کا اطلاق اگر تصدیق پر ہو تو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور زبان کے اقرار پر ہو تو اس کو بھی ایمان کہتے ہیں، اعمال پر ہو تو اس کو بھی ایمان کہتے ہیں، یعنی سب پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن دل میں ہو تو تصدیق ہے، زبان پر آئے تو اقرار، اور جوارح سے ظاہر ہو تو اعمال۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ قول و عمل ایمان کے مساعد، ایمان کے مقتضیات، لیکن اس کا صحیح مطلب پہلا ہے، اور سلف کی عبارات مفصلہ سے یہ بات واضح ہے۔ انہوں نے جہاں یہ فرمایا وہیں آگے یزید و ینقص بھی فرمایا، بلکہ بعض وقت فرمایا یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ۔ اس دوسرے جملے سے معلوم ہوا اعمال ایمان میں داخل، اور اس کے دلائل پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، وہ تمام نصوص اس کی دلیل، اس میں ایمان کی کمی زیادتی کا ذکر ہے، جن میں سے 8 آیتیں مصنف نے اس باب میں ذکر کی، اور اسی طرح سے وہ تمام احادیث جن میں اعمال کو ایمان کہا گیا ہے وہ کتاب الایمان میں اپنی جگہ آ رہی ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اعمال کو مجازاً ایمان کہا گیا، اس لیے کہ اعمال ایمان کے توابع ہیں، ایمان سے نکلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، جیسے اغشان شجر سے ظاہر ہوتے ہیں، یا اس کے آثار ہیں جیسے حرارت نار کا اثر، یا اس کے مقتضیات، یعنی اعمال ایمان اعمال کا مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، لیکن جب تک نص کو اپنے ظاہر پر محمول کرنا ممکن، کوئی وجہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کسی نص قاطع سے یہ بات ثابت نہیں کی، صرف تصدیق باطن کا نام ہے۔ جتنی نصوص سے بات ثابت کی جاتی ہے ایمان تصدیق کا نام ہے، ان نصوص سے اعمال کے غیر ایمان کی نفی نہیں ہوتی،
لا محالہ یہ کہا جائے کہ ان نصوص میں ایمان سے ایمان اصلی مراد ہے۔ ایمان کی دو قسمیں، ایمان اصلی، ایمان فرعی۔ ایمان اصلی سے تو ایمان کی بنیاد قائم ہوتی ہے، بغیر اس کے ایمان پایا ہی نہیں جائے گا۔ اور ایمان فرعی نام ہے اعمال کا، اس کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعینی یہی بات کفر کی بھی ہے، جیسا کہ آئندہ آئے گا۔ پھر سلف سے چار الفاظ نقل کیے جاتے ہیں: الایمان قول و عمل، الایمان قول و عمل و نیت، الایمان قول و عمل و نیت و اتباع سنت۔ اور بعض سلف کہتے ہیں الایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ جس نے صرف قول و عمل کو ذکر کیا، اس نے قول سے قول لسان اور قول قلب دونوں کو مراد لیا، اور جس نے اور عمل سے عمل قلب اور اعمال جوارح دونوں کو مراد لیا، اور جس نے اس کے ساتھ نیت کو بڑھا دیا، وہ محض اس لیے تاکہ کوئی غلطی سے نہ سمجھ بیٹھے کہ قول زبان کے عمل کے ساتھ خاص ہے اور لفظ عمل جوارح کے افعال کے ساتھ۔ اور جس نے اتباع سنت کا لفظ بڑھایا، اس نے یہ بات سامنے رکھی کہ کوئی عمل اللہ کے ہاں اسی وقت مقبول ہوگا جب حدود سنت میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور جن لوگوں نے اقرار و تصدیق و اعمال کو ذکر کیا، انہوں نے تینوں کو واضح طور پر لے لیا۔ یزید و ینقص، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ سلف کہتے ہیں یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ۔ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ حضرات سلف امام مالک فی روایت اکثر اصحابی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابن خزیمہ، ابن جریر طبری، داؤد ظاہری، ابن حبان، محمد ابن نصر مروزی، ابو محمد ابن حزم ظاہری، اور تمام محدثین یہی مسلک رکھتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبان بستی نے یہی قاضی ابو یوسف سے نقل کیا، کہتے ہیں ایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ اور ابراہیم نے یوسف ماکیانی تلمیذ ابو یوسف سے نقل کیا الایمان قول و عمل۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ الایمان یزید ولا ینقص۔
یہ قول بعض سلف سے منقول ہے، انہوں نے نقص کا انکار کر دیا کیونکہ قرآن میں کہیں بھی نقص کا ذکر نہیں۔ اسی کو حنفیہ میں سے فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اختیار کیا۔ امام مالک سے بھی ایک روایت اسی کے قریب منقول، وہ ایمان کی زیادتی کے تو قائل لیکن نقص میں توقف کرتے ہیں۔ ابن حبان نے ابن مبارک سے نقل کیا، الایمان قول و عمل و یزید ولو لم اقل فالزیادۃ بثمان آیات، یعنی ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام اور ایمان بڑھتا ہے، اور اگر میں ایمان کی زیادتی کا قول اختیار نہ کروں تو کہاں جاؤں؟ زیادتی تو 8 آیتوں سے ثابت۔ اس میں بھی ابن مبارک نے زیادتی کا تذکرہ کیا، نقص کا نہیں۔ اور تیسرا مسلک یہ ہے ایمان لا یزید ولا ینقص، یہی عام متکلمین اشاعرہ ماتریدیہ کا مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ نے بھی اسی کی تصریح کی ہے۔ جب ایمان کی شرح کی تو فرمایا الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، اور اسی کے آگے امام صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ ولا يتفاضلون فی التصدیق وقد يتفاضلون فی العمل، یہ ان کی تصریح ہے جو انہوں نے عثمان بت، اور اس خط میں موجود ہے جو انہوں نے عثمان بتی کو لکھا تھا۔ امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ جمع کیا، اور اس میں فرماتے ہیں الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و جمیع ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرح والبیان کلہ حق وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى۔ اور جو لوگ مسائل ایمانیہ پر کتابیں لکھتے ہیں سب نے امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک نقل کیا۔ اور یہی ابو مطیع بلخی نے، اور یہی فقہ اکبر میں بھی وارد ہے، اور فقہ اکبر فخر الاسلام بزدوی کی تصریح پر امام ابو حنیفہ کی تالیف ہے، اور اگر ان کی نہیں تو ابو مطیع بلخی کی تالیف ہے، جنہوں نے جو حنفی عالم ہیں۔ اس لیے یہ جو علامہ انور شاہ کشمیری کی طرف فیض الباری میں منسوب کر کے لکھ دیا گیا کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی تالیف نہیں، ابو مطیع بلخی کی تالیف ہے، لہذا امام ابو حنیفہ کی طرف کمی زیادتی کے انکار کی نسبت صحیح نہیں، ایک بے معنی سی بات۔ ہاں اتنا میں کہہ دوں، میں نے کل کے سبق میں
اب فقہ اکبر کی نسبت